العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ سورت 25ویں پارے کی سورت ہے اور ان کی شروع کی 3 آیتیں اس وقت پڑھی جا رہی ہیں، 4 آیتیں اس وقت پڑھی گئی ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ کے اندر اس وقت نازل ہوئی جب اہل ایمان کی حالت مالی اعتبار سے مکے میں انتہائی کمزور تھی۔ اس سورت کا نام سورہ شورا ہے۔ سورہ شورا اس کی آیت نمبر 38 کے اندر اللہ نے مسلمانوں کی ایک خوبی کا ذکر یہ فرمایا کہ مسلمانوں کے آپسی معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ شورا رکھ دیا۔ یہ سورہ شورا قرآن کریم کی حامیم کی ان 7 صورتوں میں سے تیسری صورت ہے جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور ان لفظ حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں کے بارے میں آپ کو پہلے بتلا دیا گیا تھا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان 7 صورتوں کو پڑھتا ہے، پڑھنے کا معمول بناتا ہے، تو یہ 7 صورتیں جہنم کے 7 الگ الگ دروازوں پر کھڑی ہیں۔ تو جو ان 7 صورتوں کا پڑھنے والا ہے وہ جہنم میں کم سے کم ان دروازوں سے تو داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ صورتیں کہتی ہیں کہ اے اللہ، جس نے مجھ کو پڑھا، میرے اوپر ایمان لائے، ان کو میرے دروازے سے داخل مت کریے۔ ان حامیم کی 7 صورتوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس وقت جو سورہ شورا کی یہ چند آیتیں پڑھی گئی ہیں، یہ سورہ شورا قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 42ویں نمبر کی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ نے 53 آیتیں، 5 رکوعات، 869 کلمات کو اور 3588 حروف کو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ سورہ شورا کہ اگر بنیادی مضمون پر غور کیا جائے تو اس کا بنیادی مضمون جو نکل کر آئے گا، اگر اجمالی نظر ڈالی جائے تو اللہ نے ایک بات بہت خلاصے کے طور پر بیان فرمائی کہ دیکھو، اللہ تعالی بڑا خوبیوں کا مالک ہے، اور ان خوبیوں کی وجہ سے اللہ سے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی غافل نہ رہنا، ایک لمحے کے لیے نافرمانی
نہ اختیار کرنا، اس لیے کہ اللہ کی ذات سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ ہر بات کو سنتا بھی ہے۔ اللہ نے اس صورت کے اندر اسلام کے حق ہونے اور اسلام کے حق ہونے کے ساتھ ساتھ آخرت میں اس کے فوائد کیا حاصل ہونے والے ہیں اس کا ذکر فرمایا، اور انجام کیا ہونے والا ہے اللہ نے اس صورت کے بنیادی مضامین کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اب جب یہ مختصر سی بات ہو گئی تو ان آیات کی تفسیر کے سلسلے میں بات یہ ہے کہ کفار مکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور یہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جا رہا ہے وحی کے اعتبار سے، تو ان کو بڑا تعجب ہوتا تھا۔ کہتے تھے کہ کیا خدا ان کے پاس آتا ہے، العیاذ باللہ، یا خدا ان سے بات چیت کرتا ہے؟ اور کہا کرتے تھے کہ یہ تو بڑی نرالی بات کرتے ہیں کہ مجھ پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے شروع کی آیات میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے وحی کا آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نرالی بات نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام سے پہلے بھی جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں اللہ سب کو ہدایت اسی طرح وحی کے انداز میں دیتا تھا۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے تو آپ سے پہلے بھی تو حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور نہ جانے کتنے انبیاء آئے، سب کے پاس وحی کے ذریعے سے اللہ کا پیغام آ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آ رہا ہے۔ لہذا تم اس پیغام کے آنے سے تعجب مت کرو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو خاص سمجھتا ہے اس کو چن لیتا ہے، اور ان کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آیا کرتی ہے، اور اللہ اپنی حکمت کے اعتبار سے اللہ اس کام کے لیے وحی کو اختیار کرتے ہیں، تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے آثار ظاہر ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام، بخاری میں روایت آتی ہے کہ آپ کی پیشانی پسینے میں ڈوب جایا کرتی تھی، آپ کو سردی لگا کرتی تھی، آپ کے اوپر کمبل ڈالا جاتا تھا، اور کبھی کبھی تو آپ کا بدن بھی بڑا بوجھل ہو جاتا تھا۔ بہرحال اس لیے کہ ایک عظیم الشان رب کی طرف سے فرشتے پیغامات لایا کرتے تھے، اس پیغام کی وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن پسینے پسینے ہو جایا کرتا تھا، پیشانی سے پسینے کی بوندوں کی شکل میں پسینہ ظاہر ہوتا تھا۔ یہ وحی کے آثار اس وقت ظاہر ہوتے تھے جب قرآن اترا کرتا تھا۔ اس سے یہ کفار مکہ بڑا تعجب کرتے تھے۔ قرآن کی ان آیتوں میں جو آج تلاوت ہو رہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے انتخاب کر لیں نبوت کا، پیغمبری کا، وحی کا، تو یہ اللہ کے لیے کوئی بہت تعجب خیز بات نہیں ہے۔ یہ پیغام کا سلسلہ انبیاء کے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے جاری ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے ان آیتوں میں جو اس وقت سورہ شورى کی ابتدائی آیات ہیں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ حامیم عین سین
اس کے معنی اللہ جانتے ہیں۔ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ اے پیغمبر، اللہ رب العزت والجلال جو عزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، آپ پر اور آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان پر اسی طرح وحی نازل کرتا رہا ہے۔ یعنی آپ پر اگر یہ وحی آ رہی ہے تو کوئی نئی نہیں آ رہی ہے، آپ سے پہلے جتنے کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے سب میں پیغمبروں پر اللہ نے وحی نازل کی ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اگر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے، اور کسی پر یعنی نبی پر آ رہا ہے، غیر انبیاء پر یہ پیغام نہیں آ رہا ہے، تو کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں۔ اللہ مالک ہیں اور مالک کو اختیار رہتا ہے، جو چاہے اپنی ملکیت میں اختیار کرے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیوں تعجب کرتے ہو کہ اللہ کا پیغام نبی پر آ رہا ہے؟ تعجب مت کرو، اس لیے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا مالک اللہ ہے، اور اللہ ہی ہے جو برتری اور عظمت کا مالک ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ ہی ہے جو برتری اور عظمت کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔